السلام علیکم دوستو اور میرے ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ جب ہم میو قوم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اپنے اتہاس کو جانتے ہیں اور اس کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں تو یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے اور من مچل جاتا ہے کہ اس قوم کی تاریخ کو اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، ان تک پہنچایا جائے۔ اور یہ جو سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں بہت ساری کتابیں زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ ان میں سے کئی کتابوں میں بہت اچھی اچھی باتیں ایسی ملتی ہیں کہ یقیناً اس سے ایک شعور بیدار ہوتا ہے۔ تو آج ہم بتانے یہ چاہتے ہیں کہ میو قوم کی آبادی بہت ہی قدیم ہے۔ لکھنے والے ایک صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یا ان کی پیدائش سے پہلے یہاں پہ آباد تھی۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف اور اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس دعوے کی صداقت شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو اچھا لگے تو اپنے ایک ایک میو بھائی، ایک ایک میو نوجوان تک اس تاریخ کو اور اس ہسٹری کو پہنچائیں تاکہ وہ احساس کمتری سے نکلیں اور اپنے آپ کو پہچانیں۔ اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ اپنے پروردگار اور اپنے بنانے والے اور اپنے خالق اور مالک کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو زندگیوں کے مقصد انسانوں کے تب طے ہوتے ہیں تب وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، ورنہ یہ زندگیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم کی تاریخ قوم کے ایک ایک فرد تک پہنچے تاکہ ان کے اندر یہ حوصلہ اور یہ شعور پیدا ہو اور اپنی قوم سے محبت کرنے کا ان کا جو رویہ ہے وہ ترقی پذیر ہو اور اس میں شیوع اور عموم ہو۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں میواڑ اور مہاراشٹر۔ یہ مہاراشٹر ایک مورخ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب اس ملک میں ہمیشہ کی طرح ایک بڑی حکومت کے زوال پذیر ہو جانے کے بعد بھی چند علاقوں پر ان کے گورنر اور صوبے دار آزادانہ طریقے پر دیر تک حکومت کرتے رہے۔ یہ شک پارتھی یا کشان نام کی حکومت تھی، بالکل ایسے ہی جیسے دہلی سلطنت اور محمد تغلق کے عہد میں تقسیم ہوئی تو دکن میں باہمنی حکومت بن گئی۔ اب سمجھنے والے بچوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ سلطنت دہلی کی جو سلطنت ہے وہ کئی ڈائنسٹیز میں چلتی رہی ہے، کئی سلطنتیں کئی پیڑھیوں میں چلتی رہی ہے، اور محمد تغلق کے عہد میں اس میں تقسیم ہوئی ہے۔ اور جب باہمنی سلطنت کو زوال آیا تو دکن کی 5 ریاستیں وجود میں آئی۔ ظاہر سی بات ہے جب حکومتیں گرتی ہیں یا بنتی ہیں، پہلے زمانے میں جو سلطنتیں ہوتی تھی تو وہ ٹوٹ جاتی تھی، بکھر جاتی تھی اور بغاوتیں ہو جاتی تھی، تو جہاں جس کی طاقت زیادہ ہوتی تھی وہاں پہ ان کی حکومت چل پڑتی تھی اور لوگ ان کو ہی اپنا حاکم اور اپنا بادشاہ تسلیم کرتے تھے۔ اسی کے چلتے وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح شک حکمران طبقہ کافی دنوں تک حکومت کرتا رہا۔ گپت عہد میں بھی ان کو کئی ریاستوں کی حکمرانی کرتے دیکھے گئے۔ بکرماجیت ان سے لڑائی بھی ہوئی۔ بکرماجیت ایک بہت بڑا راجا تھا تو انہوں نے ان سے شک سے لڑائی لڑی۔ کشانوں کے مذہبی عقائد اور ان کے دیوتاؤں کے ناموں سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے زوال آمادہ ہوتے وقت ان کے وہ ہندوستانی امیر امراء یا شترپوں نے گجرات میں ولبھی پور کے مہر خاندان کی بنیاد رکھی۔ یہ میو اور مہر آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے، کیونکہ مورخین بھٹارک بانی ولبھی پور کے حسب نسب کو ابھی تک نزاعی مانتے ہیں۔ اگر وہ کشانوں میں سے ہوتا تو یہ معاملہ متنازع نہ رہتا اور وہ یقیناً ایسا ہندوستانی نژاد تھا جو میو مہر کی قومیت کا فرد تھا۔ ہوشک کے سکوں پر میو مہر کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس کی حکومت کا دائرہ کابل سے متھرا، شمال راجپوتانہ اور سندھ تک کا بعد میں رونما ہونے والے واقعات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی حکومت افغانستان کے کابل اور ہندوستان کے متھرا اور سندھ تک پھیلی ہوئی ہو، وہ کتنی بڑی حکومت کا مالک رہا ہوگا، اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ میو مہر ہی کا حاکم تھا، ایک لیکھک اور ایک مورخ کے حساب سے۔ گپت خاندان کے عروج اور ان کی ترقی کے وقت ہوشک کے جانشینوں نے ملتان اور متھرا کے علاقوں سے بے دخل ہو کر ساحل گجرات کے دور دراز علاقوں پر ہی اکتفا کی ہو۔
نیز گپت حکمرانوں کے نائب کی حیثیت سے اپنے وجود کو برقرار رکھا تاکہ زوال گپت سلطنت کے موقع پر، جس میں 500 سال کا طویل عرصہ لگا، جو مذہب، سماجی رواج اور نام تبدیل کرنے کو کافی تھا، اپنی قومیت مہر کے نام سے منظر سیاست پر ابھر آئے۔ میو اور مہر یہ دو لفظ ہیں اور فارسی زبان کے لفظ ہیں، اور ان کے معنی ہوتا ہے چاند اور سورج کے۔ تو یہ جو کشک حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں چاند اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، اور بعد میں چل کر ان کا یہ مذہب یہ ان کی قومیت میں تبدیل ہو گیا، اور ان لوگوں کی 500 550 سال تک کی یہ تبدیلی کا دور ہے، تو ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ اس میں کئی چیزیں رواج پا جاتی ہیں اور اپنی اصلیت کھو جاتی ہیں، تو ایسے ہی یہاں ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس بات سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کشان خاندان کے راجہ میو مہر کے پجاری تھے، یعنی ان کا مذہب میو تھا۔ اس مذہب کا اثر عیسوی سن کی ابتدا ہوتے وقت اور غالباً اس سے بھی بہت پہلے مذہب سے بدل کر قومیت بن چکا تھا۔ میو مذہب سے میو قومیت میں تبدیلی کا عمل شہر اور ریاست متھرا میں عام رواج پایا گیا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتا دوں، ایک جگہ سے ابھی ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے جاننا چاہا کہ بھئی ہمارا کہاں سے نکال ہے اور ہمارے جو دادے پردادے تھے وہ کہاں تھے، تو اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ آپ لوگوں کے جو اصل ہے دادا پردادے ہیں وہ یہاں متھرا میں وہ آباد تھے اور وہ وہیں سے تھے۔ اب اس کتاب کے پڑھنے سے اور کئی اور کتابوں کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ متھرا اور آگرہ اور ادھر کا جو علاقہ ہے، یہاں میو لوگوں کی بڑی تعداد میں آبادی تھی، بلکہ اس علاقے پر حکومت تھی۔ وہ حکومت کیسے ٹوٹی، اس کے کیا اسباب رہے، اور پھر یہ میو قوم الگ الگ علاقوں میں کیسے بٹ گئی، اور اس کی جو قوت و طاقت تھی وہ کیسے کمزور ہو گئی، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ میو مذہب سے میو قومیت میں تبدیلی کا عمل شہر اور ریاست متھرا میں عام رواج پا گیا۔ اس کے برعکس مہر مذہب سے بدل کر قوم کی حیثیت میں بدلنے والے ولبھی پور کے بانی ہیں۔ جیمز ٹاڈ ایک انگلش رائٹر ہیں ہسٹری کے، وہ کہتے ہیں کہ میواڑ کے قدیم راجہ ولبھی پور والوں کی اولادیں ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میو مہر قومیت والے لوگ حضرت عیسیٰ سے پہلے موجود تھے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میو قوم کوئی نئی قوم نہیں ہے، صدیوں سے سالوں سے یہ قوم آباد رہی ہے، بہت ہی لڑاکو اور مارشل قوم رہی ہے، سچائی اور ہمدردی کا ساتھ دینے والی قوم رہی ہے۔ اس کی خوبیاں ان گنت ہیں، لیکن ابھی ہماری نئی نسل کو تھوڑا سا سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ خود ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح راہ دکھائیں، تاکہ آنے والی نسلیں بھٹکیں نہیں اور صحیح راستے پر چلیں۔ اور بھٹکنا کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس میں اعمال کا بھی دخل ہے، ایمان کا بھی دخل ہے، کسب اور معاش، اکنامک کنڈیشنز کا بھی بڑا رول ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا ہے یہاں تک کی باتوں سے کہ اس زمانے میں یہ لوگ ادھر آباد تھے، اور شمالی ہند جو متھرا کا علاقہ ہے وہ وسط میں چتور گڑھ اور مغربی طرف گجرات تھا۔ یہ یقینی حد تک صحیح ہے کہ ریاست چتور ادے پور کو میو لفظی کی نسبت سے میواڑ کہتے ہیں، اور مہر کی نسبت سے مہاراشٹرا کا لفظ نکلا ہے، جو اب مہاراشٹرا کہلاتا ہے۔ جب ان کی حکومت جو متھرا اور ادھر کے علاقے میں تھی، یعنی شمالی ہند میں، یہ ختم ہو گئی تو بہت بڑی تعداد میووں کی، اور اس زمانے میں ان کو مہر کہتے تھے، وہ مہاراشٹرا چلا گئے۔ یہی مہر لوگوں کی وجہ سے اس پورے خطے کو مہاراشٹرا کا نام دیا گیا۔ چلتے رہی، صدیوں گزرتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، اور ایک دور ایسا آیا کہ پھر ہندوستان کے ان علاقوں کو زبان اور وہاں کے کلچر کی وجہ سے الگ الگ صوبوں میں بانٹ دیا گیا۔ خیر بہرحال یہ آج کی ایک تاریخی حقیقت اور سچائی ہے کہ میو قوم صدیوں سے ہندوستان میں آباد ہے، اور اگر اس بات کو ہم صحیح مان لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کے موجود ہونے کے پہلے سے بھی یہ قوم یہاں آباد ہے، اور اس ملک ہندوستان میں اتنے بڑے علاقے پر ان کی حکومت رہی ہے،
تو یہ بھی اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے جو صلاحیتیں ہیں بچوں کی، جو وہ سمجھتے ہیں، ان کے پڑھنے لکھنے کا ملکہ ہے، ان کی زبان ہے، بولی بھاشا ہے، یہ بہت صاف ستھری ہے اور کلیئر ہے بمقابلے اس ہندوستان جیسے عظیم ملک کے دوسرے علاقوں کے بچوں کے۔ تو اب بہت ساری چیزیں مجھے کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ اتنے حساس بشاس، اتنے ذہین بچے اور اتنے سمجھدار ہماری قوم کے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خاندانوں میں شاہی خون آباد ہے۔ اس سچائی کو ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اپنی قوموں پر پھر سے ایک بار، اپنی قوم کے بچوں پر پھر سے ایک بار محنت کرنی پڑے گی، تاکہ یہ بچے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے یہ بات دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میو کی تاریخ، میو قوم کی تاریخ، میوادی تاریخ، میوات کا بچہ بچہ جانے اور گھر گھر پہنچے، تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو فارورڈ کریں۔ اس ہمارے معلومات چینل کو سبسکرائب کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا ساتھی محمد مبین قاسمی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، خوش رہیں اور زندگی کا لطف لیں۔